بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے. کیا سپریم کورٹ کا آرڈر حکومت نے امپلیمنٹ کر لیا یا نہیں کیا؟ کیا پیمز میں الشفا کے ڈاکٹرز اگر پریمیسز امپورٹنٹ ہے یا ڈاکٹرز امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں ڈاکٹرز تو الشفا کے ہی تھے، پریمیسز پیمز کا تھا. تو آپ کے خیال میں لیگلی پریمیسز کو امپورٹنس حاصل ہوگی یا ڈاکٹرز کو حاصل ہوگی؟ دیکھیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس سارے معاملے کو جس طریقے سے پولیٹیسائز کیا گیا اور جس طرح کی پریس کانفرنس آپ نے دیکھی عمران خان کی فیملی کی سسٹرز کی، اس سے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جو بیسک کنسرن تھا، جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا بھی بیسک کنسرن تھا، وہ یہی تھا کہ ایک انڈر ٹرائل پرزنر ہیں، وہ ایک سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں، وہ ایک فارمر پرائم منسٹر ہے، ان کو اگر تو کوئی میڈیکل فیسلٹی ہے جو ہسپتال جو جیل میں نہیں دی جا سکتی، اس کے لیے ان کو علاج فراہم کیا جائے. اگر تو بیسک کنسرن سپریم کورٹ کا یہ تھا، تو آج جو حکومت نے جس طریقے سے ایکشن لیا کہ ان کو ایک پیمز کے اندر ان کو ٹریٹمنٹ کرائی گئی، ایک میڈیکل بورڈ کریٹ کیا گیا اور ان کو اس میڈیکل بورڈ نے ایک فٹ قرار دیا. دیکھیں اس کے بعد اگر یہ کہا جائے کہ یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے اور پھر ایک پریس کانفرنس کی جائے اور اس پریس کانفرنس میں بھی وہ باتیں کی جائیں جس سے سپریم کورٹ نے روکا تھا، تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ کبھی بھی وہ بیسک کنسرن کو ایڈریس کرنے کی کوشش نہیں کی گئی. دیکھیں اس سارے معاملے میں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، دیکھیں پاکستان کا قانون یہ الاؤ کرتا ہے کہ انڈر ٹرائل پرزنر کا رائٹ ہے کہ اگر تو جیل کے اندر اس کا علاج نہیں کیا جا سکتا اور تو اس کو باہر کسی گورنمنٹ کے ہسپتال میں منتقل کیا جائے. اور اگر گورنمنٹ کے ہسپتال کا جو میڈیکل بورڈ ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ فیسلٹی کسی باہر کے نجی ہسپتال میں دی جا سکتی ہے، تو وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھی ٹریٹ کیا جا سکتا ہے. اس میں تو کبھی دو رائے نہیں تھی. لیکن دیکھیں یہ سارے جو معاملات ہیں اس میں ایک پروسیجر بھی ہے. پاکستان پریزن رول 157 خاص طور پہ ایک پروسیجر بھی لے ڈاؤن کرتا ہے، جو پروسیجر آپ کو فالو کرنا ہے، بیکاز اینڈ آف دا ڈے آپ کسی شخص کے لیے قانون سازی نہیں کرتے یا کسی شخص کے لیے قانون کو انٹرپریٹ نہیں کرتے. یہ ایک نہیں تو قانون کیا ہے جو سپریم نہیں آپ یہ یا آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اپنے آرڈر سے پریزن رولز کو اوور رائٹ نہیں کر سکتا؟ دیکھیں بالکل دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ 27ویں امینڈمنٹ کے بعد یہ سوال ضرور اٹھے گا اور ضرور ریویو پٹیشن کے اندر یہ کویشچن کیا گیا ہوگا کہ 27ویں امینڈمنٹ کے بعد جب 184(3) کی پاور سپریم کورٹ کے پاس نہیں رہی اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے پاس ہے، تو کیا سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ ایک اس طرح کا آرڈر پاس کرتا؟ بیکاز دیکھیں ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے، سپریم کورٹ کے سامنے اپیل پینڈنگ نہیں تھی. یا تو سپریم کورٹ عمران خان کی اپیل سن رہا ہوتا تو پھر تو ان کے پاس اختیار ہے فار کمپلیٹ جسٹس، وہ کوئی آرڈر پاس کر دے، لیکن اس میں بھی ایکسٹرا جورسڈکشن سپریم کورٹ اویل نہیں کر سکتا. لیکن کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے پاس اب یہ اختیار تھا. تو پہلے تو جورسڈکشن کا سوال آتا ہے کہ سپریم کورٹ نے انڈر وچ لا یہ ایک کون سی اختیار تھا جس کو یوز کر کے یہ ایک رولنگ دی جس میں انہوں نے پریزن رولز کو ٹوٹلی بائی پاس کر کے کہا کہ یہ ہسپتال ہے، یہ ٹائم ہے، یہ نمبر آف آورز ہیں. تو یہ تو پہلے کویشچن آئے گا اور سپریم کورٹ کو یہ جواب دینا ہوگا ریویو پٹیشن میں کہ کیا یہ پاور تھی یا نہیں تھی. دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ سوال ہے دیکھیں عدالت کا کنسرن کیا تھا. عدالت کا کنسرن یہ تھا کہ عمران خان کو میڈیکلی ٹریٹ کیا جائے اچھے ڈاکٹر سے. اب آپ پیمز کے ڈاکٹرز کی کریڈیبلٹی کو کویشچن نہیں کر رہے، آپ اس میڈیکل بورڈ کو کویشچن نہیں کر رہے، آپ پورے ہسپتال کو کویشچن کر رہے ہیں. اس کا کیا سینس بنتا ہے آپ خود بتائیں، اس میں کون سی کنٹیمپٹ؟ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ یا میڈیا یا مجھے یا آپ کو، ہمیں تو معلوم نہیں کہ شفا کے لوکیلٹی میں کیا سیکیورٹی رسکس انوالوڈ ہے. یہ انفارمیشن تو گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس ہوتی ہے، بیکاز گورنمنٹ کے ماتحت ادارے کام کرتے ہیں جو انفارمیشن گیدر کرتے رہتے ہیں کہ سیکیورٹی کے کیا خدشات ہیں. یا اب جب آپ 184(3) کی بات کرتے ہیں تو 184(3) میں یہ پھر سپریم کورٹ میں ریویژن میں کیوں جا رہے ہیں؟ انہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جا کر سپریم کورٹ کا فیصلہ نل اینڈ وائڈ نہیں کرانا چاہیے؟ دیکھیں بالکل میرا بھی یہ اندازہ ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو اپروچ کرنا چاہیے
کہ کیا یہ سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار نہیں تھا. ہم نے پاسٹ میں بھی دیکھا ہے کہ جس طریقے سے ایک کیس کے اندر جب سپریم کورٹ نے یہ ڈائریکشن دی ہائی کورٹ کو کہ 14 دن میں ایک فیصلہ کیا جائے, تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ نے اس کو اوور رائڈ کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ سپریم کورٹ کے پاس اس طرح کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشنل میٹر میں کسی بھی عدالت کو یہ آرڈر پاس کرے. تو بالکل, لیکن میرے خیال میں دیکھیں گورنمنٹ جو ہے وہ فرکشن نہیں پیدا کرنا چاہتی سپریم کورٹ کے ساتھ, اسپیشلی 26ویں اور 27ویں امینڈمنٹ کے بعد. وہ ایک فرکشن جو کریٹ ہو جائے گی اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹ سے ڈیسیشنز آنے لگ جائے جو سپریم کورٹ کو اوور رائڈ کرے, تو میرے خیال میں پروڈنٹ ہو کر اور حکومت نے سپریم کورٹ میں ہی ریویو پٹیشن فائل کی آن دا سیم گراؤنڈ کہ جورسڈکشن کا مینٹینیبلٹی کا میٹر آتا ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس جورسڈکشن یہ تھی یا نہیں تھی. تو ضرور میرے خیال میں یہ پر اگر گورنمنٹ کی ریویژن ریجیکٹ ہو جاتی ہے اور گورنمنٹ کو شو کاز ہو جاتا ہے کنٹیمپٹ کا, تو پھر تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جانے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوگا. جی بالکل, دیکھیں جیسے میں نے کہا کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو اپروچ تو کرنا پڑے گا اگر تو یہ معاملہ جو ہے ریزالو نہیں ہوتا. میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ گورنمنٹ نے جو آرڈر آیا سپریم کورٹ کا, ریگارڈلیس آف دا فیکٹ کہ اس میں جورسڈکشنل ایررز تھے, لیکن اس کو انہوں نے کمپلائی کیا کیونکہ انٹینٹ, دیکھیں اینڈ آف دا ڈے لا کی ایک انٹینٹ ہے, لا کا اندر ایک اس کا پرپز ہے جس کو فلفل کرنا ہے. وہ پرپز جو تھا وہ یہی تھا کہ خان صاحب کو ایک میڈیکل بورڈ کے سامنے پیش کیا جائے جو ان کو ایگزامن کرے. میڈیکل بورڈ نے ایگزامن کیا, ان کی بہن بھی تھی وہاں پہ. اگر تو آپ کو اس بورڈ سے کوئی تکلیف ہے تو آپ اس بورڈ کو چیلنج کریں گے یا آپ عدالت میں جائیں گے کہ یہ بورڈ جو کانسٹیٹیوٹ کیا گیا یہ ڈاکٹرز نااہل ہیں یا انکمپیٹنٹ ہے یا ان کو ایگزامن کرتے ہوئے جو پروسیس لیا گیا وہ غلط تھا. لیکن صرف اس گراؤنڈ پہ لینا کہ ہمیں اپنے من پسندیدہ ہسپتال ہی جانا ہے, ایون دو گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ سیکیورٹی رسک تھا ادھر, کیونکہ گورنمنٹ کو ہی بہتر معلوم ہوگا سیکیورٹی رسک کا, نہ وہ خان صاحب کو, نہ وہ پی ٹی آئی کو, نہ وہ مجھے اور آپ کو. سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک لیگل انٹرپریٹیشن دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے سپریم کورٹ میں یہ کہا ہے کہ ہم ان کی میڈیکل رپورٹس پر سیاست نہیں کریں گے. ویسے بیماری پر یا پالیٹکس کرنے کی ہم نے کوئی انڈرٹیکنگ نہیں دی, لہٰذا ہم پریس کانفرنس کر سکتے ہیں, ہم احتجاج کر سکتے ہیں, صرف جو میڈیکل رپورٹس ہیں اس کے اوپر سیاست نہ کرنے کی بات کی گئی. دیکھیں پرابلم ساری یہ ہے کہ آپ اس طرح کی انٹرپریٹیشن کر کے اپنا ایک سٹانس باہر نکال کر ایک میڈیا میں اٹینشن لے تو آتے ہیں, لیکن اینڈ آف دا ڈے نقصان کس کا ہوتا ہے؟ سوال سارا یہ ہے, نقصان تو اسی انڈر ٹرائل پرزنر کا ہو رہا ہے جس کا پرابلم بنا ہوا ہے کہ ان کو میڈیکلی ٹریٹ کرنا ہے. اور یہی ہم پچھلے 3 سال سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لائرز, عمران خان کی فیملی چیزوں کو پولیٹیسائز کرتی ہے, اس کے اوپر ایک خدشہ سا کریٹ ہو جاتا ہے, ججز بھی فیئرفل ہو جاتے ہیں, سرکاری جو ادارے ہیں وہ بھی تھوڑا پیچھے ہو جاتے ہیں, ہر چیز کو پولیٹیسائز کر دیا جاتا ہے. سمپل سا معاملہ تھا کہ ایک خان صاحب کو ٹریٹمنٹ کروانے کے لیے ایک میڈیکل بورڈ کے سامنے لے کر جانا تھا جو حکومت نے پورا کیا ہے. اگر آپ کو پمس کے ڈاکٹر سے پرابلم ہے آپ پھر سے ایک اپلیکیشن دے دیں کہ ہمیں میڈیکل بورڈ نیا کانسٹیٹیوٹ کر دے. ایشو انٹینٹ تو صرف ان کی صحت کا تھا, تو لیکن یہاں پہ ہمیں معلوم نظر یہ آ رہا ہے کہ صحت شاید ریئل کنسیڈریشن تھی ہی نہیں, ایک پولیٹیکل ایشو بنانا تھا جو شاید بن بھی گیا ہے اور وہی شاید ان کی ون تھی. لیکن دیکھیں لانگ ٹرم میں دس از ناٹ اے ون فار پی ٹی آئی اور عمران خان اور عمران خان's فیملی. آپ کو کیا لگتا ہے سپریم کورٹ کے اندر اب جب پی ٹی آئی اور گورنمنٹ دونوں جائیں گے تو اب سپریم کورٹ شاید بینچ کیا کرے گا؟ جی میرا اندازہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس جو گورنمنٹ نے کیا اس کو ایک کورٹ کے آرڈر کی امپلیمنٹیشن ہی مانے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں سپریم کورٹ اس پوزیشن میں نہیں ہوتا, کوئی عدلیہ اس پوزیشن میں نہیں ہوتی کہ وہ کہیں کہ نہیں شفا کا کوئی سیکیورٹی رسک انوالو نہیں تھا یا گورنمنٹ کی اسیسمنٹ غلط تھی کہ وہاں سیکیورٹی رسک تھا یا نہیں. یہ گورنمنٹ کا پریروگیٹو ہے, گورنمنٹ کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے, آپ اس کو چیلنج نہیں کر سکتے. اور آپ چیلنج یہ کر سکتے ہیں کہ اگر تو جو آرڈر میں ٹریٹمنٹ کا کہا گیا تھا وہ اس سے کم ٹریٹمنٹ ملی ہو یا انفیوریبل ٹریٹمنٹ ملی ہو. یہاں پہ تو کوئی ایسا سٹانس نہیں لیا گیا کہ ڈاکٹر اچھے نہیں تھے, بورڈ اچھا نہیں تھا, ہسپتال اچھا نہیں تھا. تو کلیم ہے کیا, ڈسپیوٹ ہے کیا؟ وہ اگر صرف یہ ہے کہ آپ شفا ہی لے کے جاتے ہیں جب حکومت کہہ رہے وہاں پہ اس سے شاید زیادہ بڑا خدشہ تھا آپ کی زندگی کو, تو مجھے نہیں لگتا کہ سپریم کورٹ کا جو بینچ ہے
آپ کو لگتا ہے دونوں کی درخواستیں ڈسپوز آف کر کے سپریم کورٹ اس میٹر کو اب ختم کر دے گا میڈیکل بورڈ کی رپورٹ کے بعد؟ میرے خیال میں ایک بہتر طریقہ اس سارے معاملے کو ریزالو کرنے کا کسی کی صحت کے کو پولیٹیسائز نہ تو کرنا چاہیے، نہ اس پہ جوڈیشل ایکٹیویزم شو کرنی چاہیے. ہمیشہ کانشیس اپروچ لینا بہتر ہوگا اس طرح کے معاملے پہ. صحت کا معاملہ ہے، کوئی اس کو پولیٹیکل ووٹس لینے کا معاملہ نہیں ہے. تو میرے خیال میں سپریم کورٹ کو ضرور دونوں پارٹیز کو سن کر، اور اگر تو میڈیکل ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اور بہتر ہونی چاہیے، اگر تو پھر سے ٹریٹمنٹ، پھر سے ان کی ایگزامینیشن کرنی ضروری ہے. یا ایگزامینیشن کے بعد اگر اس کے کوئی پروسیسز ہیں جو لینے ہیں، سپریم کورٹ کو وہاں تک محدود رہنا چاہیے. اور جو کہ شفا تھا یا نہیں تھا، یا کس گھنٹے میں ہوا اور نہیں ہوا، آئی ڈونٹ تھنک کہ سپریم کورٹ کو ان معاملات میں جانا چاہیے.